نے بالآخر ضد کرا کے لوٹ پوٹ ہو کر وہ چیز حاصل کر لی تھی جو کہ ایک لوور لیول کی ایک ماسٹر کوڈ تھی جو کہ 6 پیسز میں ڈیوائڈ کی گئی تھی جو کہ لگ بھگ 56 ملین روپے کی پڑ رہی تھی۔ لیون اتنا زیادہ مہنگی چیز دیکھ کر تھیو سے کہتا ہے لگتا ہے موم تو تمہیں مار ہی ڈالے گی، جس پر تھیو کہتا ہے تم مجھے اس طرح کے ہارش الفاظ کہہ کے پریشان مت کرو، میں ڈر رہا ہوں۔ لیلت بڑی پیاری نظروں سے اسے کہتی ہے کیا برادر یہ کتنا زیادہ پیٹی لگ رہا ہے، اور اس کی اتنی زیادہ خوشی کو دیکھ کر وہ دونوں تو خوش ہو جاتے ہیں۔ تھیو تو جا کے اس کو کہتا ہے کہ واو تمہیں اچھا لگا، وہ بھی کہتی ہے کہ ہاں مجھے پسند آیا۔ دوسری طرف لیو تو منہ بنا رہا ہوتا ہے، یہ دوبارہ سے شروع ہو گیا ہے۔ اس کے بعد لیلت ان کو لے جاتی ہے ایک ایسی جگہ پر جو کہ ایک انفارمیشن گائیڈ کا ریسٹورینٹ تھا جس کا نام ریکو تھا۔ لیو، تھیو اور لیلت تینوں کے تینوں وہاں پر جا کے چیئر پر بیٹھ جاتے ہیں اور اس سے تھیو کہہ رہا ہوتا ہے غصے میں کیا تم سچ میں اس طرح کی جگہ پر آ کے کھانا پسند کرو گی؟ تم نکسن کینٹن میں آخر کس طرح رہا کرتی تھی؟ لیلت بڑے ہی پیارے انداز میں اس کو کہتی ہے یہ بہت ہی زیادہ ڈیلیشیس ہوگا۔ تھیو بھی یہی کہتا ہے کیا یہ اتنا زیادہ ڈیلیشیس ہے؟ وہ کہتی ہے کہ ہاں یہ بہت ہی زیادہ یمی ہے، اور اپنے من میں کہتی ہے کہ ریکو کا یہ ریسٹورینٹ ہے جو کہ ایک انفارمیشن گائیڈ ہے، لوگوں کو انفارمیشن بانٹتا پھرتا ہے، اس کے بدلے میں اسے کوئی نہ کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے اور وہ پیسوں کے بدلے میں انفارمیشن نہیں دیتا، اور وہ یہ سوچ رہی ہوتی ہے۔ اتنے میں لیو ایک لیڈی کو اشارہ کرتا ہے اور اس سے کہتا ہے کیا آپ میرا آرڈر لے سکتی ہے؟ وہ ان کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے جی سر، آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ وہ کہتا ہے کہ آپ ہمیں کافی ساری چیزیں جو بھی مینیو میں ہیں ساری کی ساری چیزیں لا کے دیجیے، بے شک آپ ڈبل پیسے لے لیجیے لیکن ہمیں کوکنگ بیسٹ چاہیے کیونکہ میری بہن یہاں پر کھانے کے لیے بہت ہی زیادہ ایکسائٹڈ ہے۔ وہ کہتی ہے کہ ہاں کیوں نہیں، میں سمجھ گئی ہوں آپ کی بات کو۔ وہ جا ہی رہی ہوتی ہے کہ لیلت اس کو بیچ میں روکتے ہوئے کہتی ہے کہ ایک سیکنڈ ذرا رکیے۔ وہ اتنی زور سے چیخی تھی کہ لیو اس کو کہتا ہے کان میں اے لیلت، ہم باہر جا کے اتنی زور سے اپنی آواز کو بلند نہیں کر سکتے، یہ ہمارے پر شوبہ نہیں کرتا، یہ بہت ہی زیادہ عجیب ہے۔ جس پر تھیو اس کو کہتا ہے تم اس کو ڈسٹریکٹ مت کرو تھیو، یہ تو ابھی ایک چھوٹی سی بچی ہے اور ابھی تو یہاں پر آئی ہے، یہ آہستہ آہستہ ایڈجسٹ ہو جائے گی۔ ان دونوں کے اس بارے میں بحث بازی شروع ہو جاتی ہے۔ تھیو بھی اس کو کہتا ہے آخر تم یہ کیا کہہ رہے ہو، اس کو ضرورت ہے کہ یہ ہمارے بیچ بہت زیادہ جلدی ایڈجسٹ ہو جائے، اور اگر یہ اسی طرح کی غلطیاں تو سب کے سامنے کرتی رہی تو یہ کبھی نہیں سیکھے گی، اور خاص طور پر گرینڈ فادر کے سامنے۔ اگر اس نے گرینڈ فادر کے سامنے اس طرح کی غلطی کی تو وہ ضرور اس کو ڈانٹیں گے۔ لیلت اس لیڈی کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور اپنے کپڑوں میں سے کچھ پیسے نکالتی ہے اور اپنے من میں کہتی ہے دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ کافی ہوگا، میں ان لوگوں کو یوز نہیں کرنا چاہتی لیکن ایک طرح کی ایبیوز ہوگی، میں بھی باقی ناولس کی طرح کر رہی ہوں۔ اور وہ اس کے سامنے وہ گولڈ کوائن رکھتے ہوئے کہتی ہے اپنے من میں یہ کافی زیادہ ڈسگائز ہے ایک نارمل ریسٹورینٹ میں، اور اسے ایک مینیو میں ایک ایسی ڈش لانے کو کہتی ہے جو کہ اس مینیو میں موجود نہیں تھی۔ اصل میں وہ ایک طرح کا کوڈ ورک تھا جو کہ لوگوں کو ان کے ماسٹر سے ملانے کے لیے ہوتا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ مجھے سور ہیرنگ چاہیے۔ لیو کہتا ہے کیا سور ہیرنگ، کیا یہ اتنا زیادہ ڈیلیشیس ہے؟ لیلت بہت زیادہ بے اعتماد طریقے سے اس لیڈی کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے اور اس کو اتنا زیادہ بے اعتماد دیکھ کر وہ بھی بہت زیادہ حیرانگی میں اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ پھر وہ واپس اپنے سینسز میں آتی ہے اور کہتی ہے ویسے ہم اس کو ابھی نہیں بیچ سکتے لیکن اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کے لیے سیپریٹ طور پر اس کو بنا سکتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ کچن میں آ سکتی ہیں اور آپ کو جس طرح کی چیز چاہیے ہم آپ کے لیے اس طرح کی چیز بنا دیں گے۔ جس پر وہ بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتی ہے لیلت، اور کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں اور میں آپ کو پکاتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہوں کہ آخر آپ کیسے پکا رہی ہیں۔ وہ اس کو کچن میں لے آتی ہے اور کچن کے اندر سے ایک طرح کے خفیہ دروازے کے ذریعے اس کو ایک اور جگہ پہ لے کے آتی ہے اور اندر آتے ہوئے کہتی ہے ریکو دیکھو کوئی گیسٹ تم سے ملنے کے لیے آیا ہے۔ اندر سے کوئی آواز نہیں آتی۔ اس کے بعد ایک تھوڑی سی آواز آتی ہے خاموشی سی اور کہتی ہے چلو اندر آ جاؤ۔ آہستہ سے دروازہ کھلتا ہے، لیلت اندر جاتی ہے اور اپنے من میں کہہ رہی ہوتی ہے کہ کوئی ایسا پرسن جو کہ لوگوں سے ملنا جلنا پسند نہیں کرتا،
خاص طور پر ایبلٹی یوزر کو، کیونکہ وہ نوبلس ہوتے ہیں اور کافی زیادہ رائلٹی اپنے آپ میں فیل کرتے ہیں، تو وہ اس طرح کے لوگوں سے ملنا پسند نہیں کرتا۔ اور اس کے سامنے موجود ہوتا ہے ماسٹر آف انفارمیشن گائیڈ، جس کا نام ریکو ہوتا ہے اور اس کا کوڈ ورک ہوتا ہے ریڈ واک۔ اس نے اپنے چہرے پہ ایک طرح کا ماسک پہنا ہوا تھا اور وہ اس کو وہاں پر بیٹھنے کے لیے کہتا ہے۔ لیت بڑی اعتماد طریقے سے وہاں پر بیٹھ جاتی ہے۔ اسے وہاں کا ایٹماسفیئر کافی زیادہ اسکیری لگ رہا تھا اور وہ اپنے آپ کو کام کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اور وہ کافی بلند آواز میں یہ کہہ بھی دیتی ہے کہ مجھے زیادہ نروس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور اپنے آپ کو اس کے سامنے کام کر رہی ہوتی ہے۔ ریکو بڑی خاموش انداز میں اس کو اس طرح دیکھ رہا ہوتا ہے اور کافی دیر تک اس کو دیکھنے کے بعد پھر کہتا ہے، آخر تمہیں اس جگہ کا پتہ کس نے بتایا؟ لیلیت آپ کافی زیادہ حیرانگی میں اس کی طرف دیکھتی ہے اور کہتی ہے، تم کیریس ہو گے آخر اس بارے میں، لیکن میں تمہیں اس کا آنسر نہیں دوں گی۔ اور اپنے من میں کہتی ہے کہ اس جگہ کے ٹرانزیکشن نمبر یہ ہے کہ تم انفارمیشن کے بدلے انفارمیشن لے سکتے ہو، اس کے بدلے میں تمہیں پیسے نہیں دینے، بس تمہیں انفارمیشن ادلا بدلی کرنی ہے۔ اور اس سے کہتی ہے، اگر تم کیریس ہو کہ مجھے اس طرح کی چیزیں کیسے پتہ چلی تو تم خود ہی پتہ لگا لو، ویسے میرے پاس کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ تمہارے لیے کافی زیادہ کرامت ثابت ہوں گی۔ اور وہ اس کی طرف پوائنٹ کرتے ہوئے یہ کہہ رہی ہوتی ہے، اور اسے اچھے سے پتہ تھا کہ جو چیز اس کو چاہیے وہ اسے یہیں پر ملے گی۔ ریکو کہتا ہے، میں سمجھ گیا، ویسے مجھے ضرورت نہیں ہے اس طرح کی چیزوں کی، لیکن تم جانتے ہو کہ ہم انفارمیشن کے بدلے انفارمیشن لیتے ہیں، ہم پرائز پے نہیں کرتے۔ تو چلو سیدھا پوائنٹ پر آتے ہیں، مجھے ایڈوانس پیمنٹ چاہیے، مطلب کہ اسے ایڈوانس طور پہ کچھ ایسی انفارمیشن چاہیے جو کہ اس کو کام آ سکے، اور وہ اس طرح اس کو ٹیسٹ بھی کر رہا ہوتا ہے۔ تو وہ کافی بااعتماد طریقے سے کہتی ہے، ڈیوک اینوک رابنسٹین جو کہ 7 سال پہلے ڈسپیئر ہو گیا تھا، وہ اس کیپٹل میں واپس آ چکا ہے۔ ریکو کہتا ہے، میں جانتا ہوں۔ لیت پھر گھبراتے ہوئے کہتی ہے، تم یہ اچھے سے جانتے ہو، لیکن ایک اور چیز، میں اس کی بیٹی ہوں، میں 7 سال کی ہوں اور میرا نام لیت رابنسٹین ہے۔ وہ پھر سے کہتا ہے، میں جانتا ہوں اس بات کو بھی۔ اور اس طرح کی ایکٹ کو دیکھ کر ریکو اسے کافی زیادہ ڈراؤنے انداز میں کہتا ہے، تم کیا یہ میرے ساتھ کھیل کھیلنے کے لیے آئی ہو؟ لیلیت گھبراتے ہوئے کہتی ہے، نہیں میں تو ایسے نہیں کرنا چاہتی تھی۔ پھر وہ سیدھا پوائنٹ پر آتے ہوئے کہتی ہے، ایکچولی میں یہاں پر انفارمیشن خریدنے نہیں آئی ہوں، مجھے بس تم سے ایک چھوٹا سا فیور چاہیے۔ اصل میں تمہیں لگ رہا ہوگا کہ مجھے انفارمیشن چاہیے، لیکن مجھے ساری چیزیں پہلے سے ہی معلوم ہیں، تو مجھے اس طرح کی ضرورت نہیں ہے۔ اور گھبراتے ہوئے اسے ایگزامپل دیتے ہوئے کہتی ہے کہ میں فار ایگزامپل کے طور پر تمہیں یوں کہنا چاہتی ہوں کہ ایک لڑکا ہے جو کہ اینکس کے مرکز نے اپنے بیسمنٹ میں چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ وہ کافی زیادہ حیران ہو جاتا ہے اس کی انفارمیشن سن کر اور خاموشی سے سنتا رہتا ہے۔ اس کے اس طرح کے تاثرات کو دیکھ کر وہ کہتی ہے، ہاں تم سرپرائز ہو گئے نا، مجھے معلوم تھا تمہیں اس طرح کی ایکسکلوسیو انفارمیشن کی ضرورت ہے، تمہیں نہیں معلوم تھا نا۔ ریکو بھی کہتا ہے کہ یہاں میں کافی سرپرائز ہوا ہوں۔ پھر ریکو کہتا ہے، ویسے ڈیوک رابنسٹین کی ایک 7 سالہ بیٹی جو کہ اس کنگڈم سے بے انتہا دور رہتی تھی، جس کو اپنی آئیڈینٹی کے بارے میں بالکل بھی نہیں معلوم تھا، وہ یہاں پر آئی ہے۔ اسے یہاں پر آئے ہوئے ابھی 4 ہی دن ہوئے ہیں۔ تو آخر تم ان ساری چیزوں کے بارے میں کیسے جانتی ہو؟ میں کافی زیادہ کیوریس ہوں تمہارے بارے میں، اور آخر تمہارا کیا پرپس ہے مجھ سے اس جگہ پر ملاقات کرنے کا؟ اور حالانکہ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ ٹاور کے کچھ لوگ پرسنلی طور پر تمہیں چیک کرنے کے لیے آئے تھے، اور ان سے یہ پتہ چلا ہے کہ تم ایک گاڈ گفٹڈ پرسن ہو۔ وہ کافی زیادہ شوق ہو جاتے ہیں اور اپنے من میں کہتی ہے، کیا یہ اتنی ساری چیزیں ابھی سے جانتا ہے؟ پھر وہ کہتی ہے کہ چلو جانے دو۔ پھر وہ پوائنٹ پر آتے ہوئے کہتی ہے، میں اس بچے کو بچانا چاہتی ہوں۔ ریکو حیرانگی میں اس کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن تاثرات نہیں دکھاتا، اور وہ اس سے کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ تم مرکیوس کے اس سیکرٹ بیٹے کی انفارمیشن ساری کی ساری تم میرے فادر تک پہنچاؤ تاکہ وہ اسے بچا سکے۔ جس پر وہ کافی زیادہ حیرانگی میں اسے کہتا ہے، تو تم چاہتی ہو کہ میں تمہارا ایک میسنجر بن جاؤں؟ تو آخر میں ایسا کیوں کروں؟ اور وہ بندہ ہے کون جس کو مجھے پہنچانی ہے یہ انفارمیشن؟ وہ کہتی ہے کہ میرا ڈیڈ۔ مجھے معاف کرنا،
لیکن یہ تمہارے ڈیڈ ہیں تو تم خود جا کے ان سے کیوں نہیں کہہ سکتی؟ للت تھوڑا سوچ فکر میں اس کو کہتی ہے، ہاں میں اپنے ڈیڈ تک انفارمیشن پہنچانا چاہتی ہوں، لیکن اگر میں سامنے سے اسے یہ کہوں تو کچھ ویئرڈ سا فیل ہوگا، اور ویسے بھی میرے فادر کافی عرصے بعد اس کیپٹل میں آئے ہیں تو وہ اس طرح کی انفارمیشن کے بارے میں بالکل بھی نہیں جانتے۔ وہ ابھی عالم ہی آئے ہیں تو وہ اپنے کاموں میں ہی مسلسل بزی رہتے ہیں، اور وہ اس طرح اس کو ایکسپلین کرنے لگتی ہے کہ وہ خود سے اس سے ملنے کے لیے آئی ہے، اس کے پیچھے اس کے فادر کا کوئی بھی ہاتھ نہیں ہے، بس وہ اس بچے کو بچانا چاہتی ہے۔ ریکو کافی حیرانگی میں اس کی باتوں پہ یقین نہیں کر رہا ہوتا، کیونکہ ایک 7 سالہ بچی جو کہ 4 دن پہلے ہی کیپٹل میں آئی ہے، وہ خود سے ہی ایسے بندے کو کیسے ڈھونڈ سکتی ہے جو کہ اتنا زیادہ انفارمیٹیو ہو سکتا ہے، جو کہ لوگوں سے انفارمیشن، خفیہ سے خفیہ انفارمیشن کی تبادلہ کرتا ہے۔ وہ کافی زیادہ حیران تھا اور وہ اسے یہ پوچھنا بھی چاہتا ہے اور پوچھ بھی لیتا ہے، لیکن پھر سے وہ کہتی ہے کہ میں یہاں پر صرف اکیلی آئی ہوں، میرے فادر کو اس بارے میں بالکل بھی نہیں معلوم ہے۔ وہ پھر سے اس پر یقین نہیں کر رہا ہوتا اور وہ کہتا ہے کہ تم اس لیے چاہتی ہو نا کہ میں تمہارے فادر کو یہ انفارمیشن بھیج دوں، وہ بھی ایک انونیمس ڈیٹا کے ذریعے، اور اس کے ذریعے انہیں بالکل بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ ان ساری چیزوں کے پیچھے تم ہو، تو آخر میں ایسا کیوں کروں؟ جس پر وہ کافی دیر تک خاموش ہو جاتی ہے، اور پھر وہ اس کو کہتی ہے کہ ویسے میں تمہیں نہیں بتاؤں گی اس چیز کے بارے میں کہ مجھے یہ چیزیں کیسے پتہ چلی، اور بس یہ ایک طرح کا سیکرٹ ہے جو کہ صرف میری حد تک ہی محدود رہے گا۔ ریکو پھر اس پر سسپیشیس طور پر اس سے انفارمیشن نکلوانے کی کوشش کرتا ہے کہ میں اس کو بیوقوف بنا کر تھوڑی بہت انفارمیشن نکال ہی لوں، لیکن وہ نہیں نکال پاتا، اور اسی سسپینس کے ساتھ ہمارے اس پارٹ کی اسی جگہ پر اینڈ ہوتی ہے۔ تو ملتے ہیں اب اپنے اگلے پارٹ میں۔ تھینک یو، بائے بائے۔